کے والدین کے ایمان پر اعتراض کرنے والوں غور تو فرماؤ، غور تو فرماؤ ذرا۔ 40 سال پہلے جو دادا نام رکھتا ہے، رب کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ کے دادا تیرا رکھا ہوا نام بدلوں گا نہیں، اسی کے چاچے کروں گا۔ سمیت اسم محمد، سمیت اسم محمد، یہ جو بات شروع کر بیٹھو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، لیکن میرے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ سمیت اسم محمد، وہ بی بی برکت کو ملا کے لائی تھی، خادمہ کہنے لگی بڑے سردار جی یہ جو نام آپ نے رکھا ہے ایسا نام ہم نے کبھی سنا نہیں، ایسا نام ہم نے کبھی سنا نہیں، کہیں دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، لکھا نہیں، کسی نے رکھا نہیں۔ توجہ ہے، بڑے سردار جی یہ نام کسی نے رکھا نہیں، بڑے سردار جی یہ نام کہیں سنا نہیں، بڑے سردار جی یہ نام کہیں لکھا نہیں، بڑے سردار جی یہ نام کہیں پڑھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے چہرے سے پردہ ہٹایا، چہرے سے پردہ ہٹایا کہ اے برکا کہتی ہو کہ نام رکھا نہیں، ایسا نام سنا نہیں، مجھ سے پوچھ کے کائنات میں ایسا آیا بھی بڑھ گئے۔ یہ سرکار کے میلاد کے ذکر کی برکت ہے، اللہ اکبر، آقا کے میلاد کے ذکر کی برکت ہے۔ بات کر رہا تھا حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کہتی ہو کہ نام کہیں سنا نہیں، کہیں دیکھا نہیں، کہیں لکھا نہیں، کہیں پڑھا نہیں، کائنات میں ایسا کوئی آیا؟ میں کہتا ہوں حضور کے والدین کا آپ کے والدین کے ایمان پر اعتراض کرنے والوں کبھی غور فرمایا؟ حضرت عبد المطلب نے ایک منت بھی مانی تھی کہ باری تعالیٰ اگر مجھے 10 پتر دیتا ہے، 10 جوان ہو جائے، 10 جوان ہو جائے اور 10 میرے معاون ہوں، میں ایک تیری راہ میں قربان کر دوں۔ صاحب حضرت ایسی باتیں ہیں نا کچھ میں بہت کے اندر لکھی، چلو برہان الدین حمدی کی نہیں پڑھی جاتی نہ پڑھو، البدایہ والنہایہ نہیں پڑھی جاتی نہ پڑھو، مدارج النبوت پڑھ لو، اس نے بھی یہ باتیں کی ہے، کہا 10 پتر طلب کیے کہ باری تعالیٰ 10 دے دے، 10 جوان ہو جائے اور 10 میرے معاون ہو، ایک تیری راہ میں قربان کر۔ آپ نے غور نہیں فرمایا ازل سے لے کر ابد تک، آج تک کسی نے ایسی منت مانی، کسی نے منت مانی ہے کہ میں پتر کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا؟ کسی نے منت مانی ہے؟ نہیں مانی۔ تو پھر جان لو اس گھرانے کی تو منتیں بھی ہماری ہیں، اس گھرانے کی تو منتیں بھی ہماری منتیں ایسی نہیں ہیں۔ جب منتیں، اور پھر یاد رکھو رب تعالیٰ نے اتنا، رب بھی ان کو پسند فرماتا تھا، 10 دے دیے، 10 جوان ہوئے، اور جب 10 جوان ہو گئے کہتے ہیں ایک دن کعبہ کے پاس سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ اے عبد المطلب ہم سے کوئی وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کہتے اٹھ کر آئے، آ کر ایک دمبا عرب سے لے کر ذبح کر دیا، فقراء مساکین یتامہ کو کھلا دیا۔ لیکن دوسرے دن پھر خواب میں دیکھتے منت یہ تو نہیں تھی، منت یہ تو نہیں تھی۔ دوسرے دن اب بات سمجھ میں آ گئی، 10 کو بلا دیا، 10 کو، ان میں حضرت حمزہ بھی تھے، ان میں حضرت عباس بھی تھے، ان میں حضرت عبداللہ بھی تھے، ان میں جناب ابو طالب بھی تھے، 10 کو بلا لیا، کہا میں نے یہ رب سے وعدہ کیا تھا اور خواب دیکھا، بتاؤ تمہاری رہ کیا؟ 10 نے یک زبان ہو کر کہا بڑے سردار جی جس کو آپ جی چاہتے ہیں ذبح کر دیں، اگر 10 کو چاہتے ہیں 10 یہ ہے باپ، یہ ہے بیٹے، اگر 10 کو چاہے تو 10 آزر ہے، لیکن یہ خاندان وہ تھا بانی شریعت کا داتا جس نے 10 دینا تھا عدل کا، جس نے 10 دینا تھا انصاف کا۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں کرتا، پرچی ڈالتا ہوں، جس کے نام کی پرچی نکلے گی اسے ہی ذبح۔ اب ذرا میرے ساتھ رہنا، میں خاص مقصد کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پرچیاں ڈالی گئی 10 میں پرچی کس کے نام نکلی؟ زور سے پڑھ لے پھر،
عبداللہ کے نام کی پرچی نکلی. قسم خدا کی میں نے پڑھا ہے, آپ نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑا, حضرت عبداللہ کو کعبہ کے پاس لے گئے ذبح کرنے کے لیے. عرب کے لوگ, مکہ کے لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. بڑے سردار جی, ایسا جوان پورے عرب میں نہیں ہے, ایسا حسین پورے عرب میں نہیں ہے, ایسا شہزادہ پورے عرب میں نہیں ہے, کیونکہ دیکھ رہے تھے پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے. کہنے لگے اسے ذبح نہ کرو, کہنے لگے پھر اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرو. انہوں نے کہا حل تلاش کرتے ہیں. کتب معتبر کے اندر لکھا ہے اس وقت اس زمانے کی ایک بہت بڑی خاتون عالمہ تھی. کہا اس کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں. اس کے پاس گئے, وہ بی بی کہنے لگی کل ہمیں بھی سبق دے گی, مسئلے کا پتہ لو, وقت لے لو, غلط نہ بتا رہا. مسئلہ بہت بڑا تھا. وہ بی بی خاتون کہنے لگی کل آنا ذرا میں راہ پوچھ لوں, پوچھ لوں ذرا اس سے کہ اس کو لے کے جانا ہے یا کہ بچانا ہے. کہتے اگلے دن کب اکدیہ چلے گئے تھے عرب والے. کہا بتا بی بی, کہا تمہارے ہاں مرد کی دیت کتنی ہے؟ کہا 10 اونٹ. کہا آپ اس طرح کرو, ایک طرف عبداللہ کی پرچی ڈال دو اور ایک طرف 10 اونٹوں کی پرچی ڈال دو. اگر پھر بھی پرچی عبداللہ کے نکلے اونٹ 10 اور بڑھا دے, پھر بھی پرچی عبداللہ کے نام نکلے 10 اور بڑھا دینا, پھر بھی عبداللہ کے نام نکلے 10 اور بڑھا دینا, پھر بھی عبداللہ کے نام نکلے پھر 10 اور بڑھا دینا. خاتون جانتی تھی کہ پہلی دفعہ پرچی نکلنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ علماء بیٹھے پوچھے کتنی بار پرچی نکلی؟ 10 بار. کتنی بار؟ یارو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, حاجی صاحب قبلہ آپ نے قربانی کرنی ہو تو عیب دار جانور کی قربانی کر لیں گے؟ حضرت قبلہ قاری صاحب آپ نے قربانی کرنی ہو تو کان کٹے جانور کی قربانی کر لیں گے؟ حکیم شافی صاحب آپ نے قربانی کرنی ہو آنکھ سے جو ضائع ہے اس کی قربانی کر لیں گے؟ کیوں نہیں؟ کہ وہ عیب دار ہے. کیا ہے؟ عیب دار ہے. عبداللہ کی پرچی بار بار نکلتی ہے, بار بار نکلتی ہے, بار بار نکلتی ہے. کیوں؟ بتا دیا میرے رب نے کہ میرے مصطفیٰ کا بابا بے عیب ہے, بے عیب. میرے مصطفیٰ کا بابا بے عیب ہے, بے عیب ہے. اور تم عیب دار کی قربانی نہیں کرتے تو میں کیسے عیب دار کی قربانی قبول کروں؟ انہوں نے پتہ نہیں پڑا کہاں. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمتوں اور شانوں پہ اعتراضات کرنے والوں, شفا شریف قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ انہوں نے ابن القلبی کا قول نقل کیا ہے. فرماتا ہے کتبت للنبی 500 ام ما وجدت فی حسنہن صفا ولا شیئا کان اہل الجاہلیۃ علیہا. ذرا سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. کہا بس آخری بات کہہ رہے ہیں حضور, آخری بات ہے. كتبت للنبي 500 يوم ما وجدت فيه حسنهن صفا ولا شيئا كان اهل الجاهليه عليها. فرمایا ابن القلبی کہتے ہیں میں نے سرکار کی 500 مائل لکھی. کتنی؟ 500 مائل. حضرت آمنہ سے لے کر اوپر 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 تک 500 مائل لکھی ہے. کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے, جیسے پہلی ماں طیبہ طاہرہ پاک ہے ایسے ہی آخری ماں بھی طیبہ طاہرہ پاک ہے. کسی ایک ماں میں بھی مچھر کے پر کے برابر بھی عیب نہیں ہے. میرے دوستوں سرکار آئے, سب نے لکھا آئے, لیکن کوئی سیاسی لیڈر آئے کسی علاقے میں تو وہ کہتا ہے کہ میں سکول دے کے جا رہا ہوں, وہ کہتا میں بینک دے کے جا رہا ہوں, وہ کہتا میں یہ ہسپتال دے کے جا رہا ہوں. اگر سکول دے جائے تو کیا اس سکول میں بچوں کو داخل کرانا چاہیے یا کہ سکول کو آگ لگانی چاہیے؟ بچے داخل کرانے چاہیے. اگر وہ بینک دے جاتا ہے تو بینک میں پیسے جمع کرانے چاہیے یا اسے لوٹنا چاہیے؟ یہ سیاسی لیڈر ہے, کچھ دے جاتے ہیں. سرکار آئے, سرکار نے فرمایا لوگوں میں بھی تمہیں کچھ دے کے جا رہا ہوں. مقصد آخری بات کہنے لگا ہوں,
کو جاننا، اس کا حیا کرنا، اس سے محبت کرنا. نظرنا عند الطفل بشكل قوي
حضور کے صدقے سے جميع انبیاء علیہ السلام کے دربار میں فرزن نظرانہ اپنی طرف محبت پیش کی. حضور کے صدقے سے آپ کے والدین آپ اہل بیت اعظام صحابہ کرام اشہم شاہد تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کو شہادت پیش کی. حضور کے صدقے سے جميع صدیقین جميع شہداء بدر شہداء جميع وارث الدار التابع زبان دل سلسلة الفضية الجبل يا مرجع يا صاحبي يا عفايا جميع محدثين جميع مجددين جميع مجتهدين جميع مصنفين جميع واعظين جميع مدرسين جميع علماء جميع شيخ جميع الله عدم الإسلام سلطة الإسلامي كتفاصيل لعلم الشاذ تعلم لك دنيا فاني كتشوف تعلم الزكاة جميع المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والعابدين والعابدات والمحبطين والمحبطات سبتي وشرطي بجاز سبتي درجات وعلانيين فقير سبتي لهم جنات بخصوص حاجی محمد خالد صاحب یہ سارے آدمی تھے نہایت سارے آدمی تھے ان کے لیے خصوصی چیزیں تھی. حاجی محمد خالد صاحب اور حاجی کمال الدین حافظ تنویر صاحب کے والد مرحوم کی روح کو سارے شاپش کرتے ہیں اور ان کو درجات کو اختیار کرتے ہیں. عالم برزخ میں ان کے برزخ کی کتنے معاملات ہیں ان کے لیے آسان. عالم برزخ میں جنت کے ہوائیں خوشبو میں نیام کے راحت سکون اپنے دیوار میں رحمت میں انہیں جگہ نصیب. ان کے قبول کو روشن کرنا, ان کے قبول کو ٹھنڈا کرنا, ان کے قبول پر رحمت کرنا, ان کی قبول کو جنت کے باب سے بار پہلو رحمت کی بات سے دینے کا تک اس سے کرنا اور خاص اپنے رقم اپنی رحمتی اپنے فاصلے اپنی مہربانی اپنی خوشبو کی حالف کرنا. حضور کے صدقے سے ان کی بخششنا اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وليتني اشتغال مراد الرحيم مقدس محفل کے صدقہ سے حضور کی آمد کے صدقہ سے اور اپنے محبوب اور مقربین کے صدقہ سے اس مقدس محفل میں سب کی جائز مراد ہوگی سب کے علم و عمل میں خیر و اختیار فرما. حافظ تنویر صاحب نے اس پروگرام کا یہ سارے انتظام اہتمام کیا ہے. ان کی دینی دنیا میں مشکلات کو ان کی محبت میں مزید اضافہ فرما اور ایسی مقدس محفل کا انعقاد کر کے اپنی روحانیت کو دوبارہ کرنے کی عقائد عالم کے آنے کی حضور کی آمد کے صدقہ سے حضور کی امت کے جتنے مسلمان بات اور بڑے بچے درون سفر میں حضر میں عالمی بیمار ہے سب کو سے تو بردود کی حضور کے راویدان کے صدقہ سے سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی قلبی بیماری کو اللہ عظیم خالص کی علیہ نہایتی علی دعا کی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کے صدقہ سے اس علاج کی اہمیت اور برکتوں کے صدقہ سے ان کو اپنی شفا میں سے اور ایک ان کو اپنی شفا میں سے اور حضور کی امت کے جتنے مسلمان مرد عورتیں بڑے بچے گھروں میں حسن ختم میں بیمارے سب کو صحت و تندرست کریں. نبی پاک کی جلوہ گری کے صدقہ سے ہم سب کے سرگراف ملا اور ہم کو معاف فرما. اور عادتاً اخوان اسلام میں تو کہتے ہیں کہ معاف فرما. نہیں تاکہ یہ تمام برائیوں کو باتوں خوفات شبی شیطان شیطان مسلمان کی شرط چنی انسان کی شرط جانوں کے ظلم سے حفظت کرنے والے یہ محبوب کی عظمتوں کے صدقہ سے جس مقصد کو نشر کے لیے دنیا فارغ کریں ہم تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے فرائض و واجبات تیرے مانتے ہیں تیرے بندوں کے حقوق ان کے مانتے ہیں سب کو ادا کر کے بڑی محمد کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو قرآن فقط کا نمازوں کے استقامت کی توفیق نیکیوں کے استقامت کی قرآن کی تلاوت کی استقامت کی توفیق نصیب فرما. شریف کے فیض پر استقامت کی دین کی خدمت اور تبلیغ پر استقامت کی توفیق اسوائے مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑے دنوں کی شکل صورت گفتار رفتار طریقہ کو سنت مصطفیٰ کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. جو تیرے محبوب نے دین کے اصول بتائے ہیں تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وقت مشکل سے جو بھی اولاد ہیں سوال اولاد عطا فرما. جو اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین پر فرما اللہ تعالی تعالی تقریب پرہیزگار صالح نمازی بنا. یہ ہدایت کو نوری ہدایت عطا فرما بعلم و علم عطا فرما بچھوڑوں کو چھوڑ عطا فرما مدد کرنے کے بے ایمان کو ایمان عطا فرما. جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو غمزدہ ہیں ان کے غموں کو راحت میں تبدیل فرما. زمینی آسمانی آفات کو بڑی عرصے محفوظ فرما. ان کی پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا.
دشمن کے اندر نظام مصطفیٰ کے جمعے دکھا اور دشمن کو آپس میں اتفاق کی جہاد ایک دشمن کی جان مال آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن احباب نے دعا کے لیے کہا ہوئے ہیں جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے وہ لیکن سب کی جائز جمع کو قبولیت کا شرف عطا فرما کہ سب کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما, دین و دنیا میں نجات عطا فرما, سکون عطا فرما. ولیکن ہم سب پر اپنا حافظ رکھنا, اپنی رحمتیں, اپنی حفاظتیں, اپنی بھی بڑھنے ہماری شرح فرما. ہم سب کو ظاہری ظاہری بات میں خالق قلبی سکون عطا فرما, فکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ اسلام پر زندہ, جب موت آئے ایمان پر فرما. اللهم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وانتم إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه وملكه وزينة فتحه وقصده سيدنا وحبيبنا ومولانا ومحفنا محمد وآله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا رب. ایمان دائما واسألك قلبا خاشعا واسألك علما نافعا واسألك يقينا صادقا واسألك دينا قيما واسألك العافية من كل بلية واسألك تمام العافية واسألك تمام العافية واسألك الشكر على العافية واسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. میں تو عاشق ہوں نبی کا, 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 میں تو عاشق ہوں نبی کا. ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو, اس پہ دنیا جو کپا ہے تو کپا رہنے دو. ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو, اس پہ دنیا جو کپا ہے تو کپا رہنے دو. یا محمد کا وظیفہ لبوں پر گردم, یا محمد کا وظیفہ لبوں پر گردم, کو بس یاد محمد میں فنا رہنے دو. میں تو عاشق ہوں نبی کا, 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 میں تو عاشق ہوں نبی کا. دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا, سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا. قربان جا یا نبی تیرے مقام پر, تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. ویرانیاں نہ آئے گی آنکھوں میں اب کبھی, آ کے درے رسول